نہ گھبراؤ اے مسلمانوں، ابھی خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے۔ جو روز ہم سے الجھتے ہیں، ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے، کچھ دیر کی خاموشی ہے، پھر شور آئے گا۔ آج کتوں کا وقت ہے، کل ہمارا دور آئے گا۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نور زین نالج۔ ناظرین، مفتی سلمان اظہری کے متعلق ایک نئی اپڈیٹ نکل کر آ رہی ہے کہ مفتی سلمان اظہری کو اب ہائی کورٹ کے جو وکیل ہیں وہ بھی سپورٹ کر رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ مفتی سلمان اظہری کی ہائی کورٹ میں پیشی ہوئی لیکن ان کی رہائی نہیں ہوئی۔ آپ دیکھیں کہ ہائی کورٹ کے باہر روڈ کے اوپر مفتی سلمان اظہری کے سپورٹ میں یہ وکیل کیا کہہ رہے ہیں، وہ وکیل جو بات کر رہے ہیں آپ بھی سنیں اور ضرور اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں، مسلمانوں تک شیئر کریں کہ انشاءاللہ جلد از جلد مفتی سلمان اظہری کی رہائی ہوگی اور آپ بھی ان کے لیے دعا کریں۔ کہ یہ سوتنتر بھارت سے پہلے بھی جو ہے تمام جولنت مدوں پر جو ہے کویتا اور شعر و شاعری جو ہے ہوتی رہتی ہیں تمام مدوں پہ، اور جو یہ اسٹیٹمنٹ ہے، یہ اسٹیٹمنٹ ایک طریقے سے ایک شعر ہے نا، شعر ہے۔ تو اس طرح کے تمام تو سرکاروں کے خلاف بھی لوگ جو ہے تمام شعر و شاعری بھی کرتے ہیں، کمنٹ بھی کرتے ہیں، آلوچنائیں بھی کرتے ہیں۔ تو اس شعر سے ایسا کچھ بہت نہیں لگتا ہے کہ یہ کوئی انہوں نے جرم کیا ہے یا اپرادھ کیا ہے نا۔ اس کے دیکھنے سے یہ تو جنرل چیزیں ہیں، تمام شعر و شاعری اور کویتائیں لوگ پڑھتے رہتے ہیں۔ آپ دیکھے ہوں گے تمام جو ہے کبھی بھی جو ہے وبھن کالوں میں ہے نا، مغل کال سے لے کر کے جو ہے غلامی کے دنوں میں بھی جو ہے تمام جو ہے کوی اور لیکھک جو ہے کویتائیں اور جو ہے سرکار کے وردھ بھی لکھا کرتے تھے، اور یہ تو بہت معمولی سا مولانا مفتی کے اوپر سنگیت دھاراؤں پر مقدمہ لکھا گیا ہے، آئی پی سی 153A کے تحت مقدمہ لکھا گیا ہے۔ تو کیا لگتا ہے یہ ہٹ اسپیچ سے جو ہے یہ مقدمہ ان کے اوپر لکھا جانا چاہیے؟ یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے، اس اسٹیٹمنٹ کے آدھار پہ کوئی وشیش جو ہے اپرادھ نہیں بنتا ہے نا۔ جو یہ اپرادھ ہے اتنا جو ہے گمبھیر وہ ان کا اپرادھ نہیں ہے۔ انہوں نے ایک شعر پڑھا ہے اور اس پر انہوں نے وشیش کچھ کہا نہیں ہے، اور اس کا رچناکار بھی کوئی اور تھا ہے نا۔ تو کویتائیں تو پڑھنا کوئی اپرادھ نہیں ہے، کویتائیں کوئی بھی پڑھتا ہے، کسی بھی دور میں پڑھتا ہے، کویتائیں لکھی جاتی رہی ہیں، پڑھا جاتا رہا ہے۔ اگر یہ کسی کو گالی دیتے، یہ ہوں یا کوئی بھی ویکتی ہے، کسی کو ڈائریکٹ کوئی گالی دیتا ہے، 2024 کا چناؤ آ گیا ہے، نزدیک ہے، ان قریب چناؤ کرا دیا جائے گا۔ اس سے پہلے ایک مولانا کے خلاف جو ہے بڑی بڑی میڈیا ایسے شبدوں کا استعمال کر رہی ہے، بھڑکاؤ، زہریلے، ایسے شبدوں کا پریوگ کر رہے ہیں۔ کہیں نہ کہیں اس کو ہندو بنا مسلمان کیا جا رہا ہے کیا چناؤ؟ کہ ہم لوگ جو ہے یہاں پہ جو ہے سمرستا کے ماحول میں رہتے ہیں۔ یہ بھارت ورش ہے، یہ ہندوستان ہے، اور اس ہندوستان میں مسلمان، سکھ، ہندو سبھی کے جو ہے سوتنترتا کے سنگرام میں سبھی کے خون بہے ہیں، خون پسینہ سبھی کا ہے، اور ہندو مسلم جو ہے بھائی بھائی بن کر کے اس دیش میں ہم لوگ رہتے ہیں۔ آزادی کی لڑائیاں بھی ہم لوگ جو ہے اسی جگہ لڑے، اور یہاں پہ تمام مسلمان جو ہے ویر یودھاؤں نے جو ہے اپنی قربانی دی، اور جو سارے جہاں سے ہندوتا جو ہم لوگ پڑھتے ہیں وہ ابھی ایک مسلم جو ہے لیکھک کی ہی اور جو ہے کرانتیکاری کی یہ رچنا ہے۔ تو اگر کوئی جو ہے میڈیا کرمی اپنے کو جو ہے زیادہ ٹی آر پی پانے کے لیے اگر ہمارے دیش کی سمرستا خراب کرتا ہے تو یہ نندنیہ ہے، اور ان کو نہیں کرنا چاہیے۔ اس دیش کا ماحول اچھا رہنا چاہیے، جو غلط کرتا ہے اس کے خلاف کارروائی۔ آپ کو نہیں لگتا کورٹ سے پہلے فیصلہ اگر میڈیا دے دے تو آپ کو لگتا نہیں ہے کہ لوک تنتر خطرے میں؟ تو دیکھیے کیا ہے کہ جو ہے جوڈیشیل سسٹم پر یہ حاوی ہونے کا پریاس کر رہی ہے میڈیا، جو کہ بہت ہی نندنیہ ہے۔ کیا غلط ہے کیا صحیح ہے، یہ جو ہے نیائے تنتر صحیح کرے گا، نیائے تنتر دیکھے گا۔ جو نیائے پالکا کے اوپر جو ہے لگاتار جو ہے جو میڈیا جو ہے ٹرائل کر رہی ہے، یہ غلط ہے۔ میڈیا ٹرائل نہیں ہونا چاہیے جب تک کہ اس کا آؤٹ کم جو ہے جوڈیشیل سسٹم سے، نیائے پالکا سے نہ آ جائے۔ جس طرح سے جو ہے نیائے پالکا کے اوپر اس کے پہلے ہی ٹرائل کے پہلے ہی جس طریقے سے جو ہے میڈیا ٹرائل کر دے رہے ہیں، یہ لوگ بہت غلط کرتے ہیں۔ ان لوگوں کے خلاف کارروائی ہونا چاہیے۔